ہے، لیکن ایرا غیرہ آتا ہے اور تمہیں کسی دوسرے ٹریک پر ڈالتا ہے اور تم چل پڑتے ہو اس کی بات پر۔ اسی لیے قرآن نے کہا یہ دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا یہاں پر۔ دنیا اور دنیا داروں پر تم کبھی بھروسہ نہ کرنا، تم اپنی منزل پر ہمیشہ توجہ رکھنا۔ تمہاری منزل یہ نہیں ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو۔ تم ٹیڑھے میڑھے چلتے رہو گے تو منزل لمبی ہو جائے گی، فاصلہ دور ہو جائے گا، اس لیے چلنے کا طریقہ بدل ڈالو، تمہارا سفر آسان بھی ہو جائے گا اور منزل جلدی پہنچ جاؤ گے۔ اب جو بات مجھے کہنی تھی وہ یہ ہے، زندگی جب اتنی شارٹ ہے اور آزمائش کے لیے تمہیں یہاں بھیجا گیا ہے تو مجھے ان نوجوانوں کو دیکھ کر کے کبھی درد ہوتا ہے جو رات بھر نکڑ پر بیٹھ کر کے اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں، جن کی زندگیاں انہوں نے اپنی جوانیاں اپنے ہاتھوں سے برباد کر رکھی ہیں۔ تمہیں پتا ہے ایک رات جو ہماری زندگی میں آئی، آج کا دن تم کروڑوں دولتیں لگا دو، یہ دن دوبارہ کبھی نہیں آئے گا۔ تمہاری زندگی میں کیا قیامت تک واپس نہیں آنا ہے اس دن کو۔ دنیا چل پڑی ہے، پیچھے کی طرف کبھی نہیں آئے گی۔ اللہ کا قانون ہے، یہ جو وقت گزر رہا ہے ہمارا دوبارہ ہماری زندگی میں کبھی نہیں آنا ہے۔ لیکن کتنے مزے سے، کتنے ٹھاٹ باٹ سے نوجوان، ہاتھ میں کچھ نہیں، آس پاس کچھ نہیں، عمل بھی کچھ نہیں، ایسے بے فکرے ہو کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ تو سوچنا پڑتا ہے جس امت کو پوری دنیا آگ میں جھلسا چکی ہو، پوری دنیا اس امت کو اپنے نشانے پر رکھی ہو، اس امت کا غیور نوجوان رات بھر گیم کھیلتے ہوئے گزارتا ہے، اسے کسی چیز کا احساس نہیں۔ مجھے بتاؤ کیا ہماری کیفیتیں ایسی نہیں ہو گئی ہیں جیسے برائلر چکن ہوتے ہیں، فارم مرغیاں ہوتی ہیں، ان مرغیوں میں سے قصاب کسی کو بھی پکڑتا ہے کاٹتا ہے، دوسری مرغیاں تو چرنے میں مصروف رہتی ہیں، کوئی آواز نہیں ان کی۔ ایک مرغی کٹی، دوسری مرغی کٹی، وہ کٹتی چلی جاتی ہیں، باقی مرغیوں کو کسی چیز کا احساس نہیں۔ کیا یہ زندگی گزارنے کے ایسی طریقے نہیں ہو گئے؟ آج ہمیں روز اٹھنے کے بعد ایک نیوز پہنچائی جاتی ہے کہ تمہیں کاٹا گیا، تمہیں مارا گیا۔ نہ جانے ہم کتنی مسجدوں کے مینار گرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کتنے اولیاء کاملین کے مزارات کو جلا کر خاک کرتے ہوئے دکھائے جا رہے ہیں۔ اور ہمارے امت کے ساتھ یہ نہیں، بانی اسلام کی عزت کے ساتھ مذاق، یہ روزانہ نہیں چل رہا ہے۔ یہ تمام حالات کے بعد اب مجھے فکر اس بات کی ہوتی ہے، میاں جب ہمارے گھر میں جنازہ رکھا ہوتا ہے تو ہم کھانا تک نہیں بناتے چولہے پر گھر کے اندر، اور جب امت پر ایسے حالات گزر رہے ہوں تو کیا اس نوجوان کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ عیاشی میں رات گزارے؟ کیا اسے یہ زیب دیتا ہے کہ وہ نکڑ پر بیٹھ کر پوری رات کو تباہی کے اڈے پر گزارے؟ تمہارے ہاتھ میں تاش کے پتے، تمہارے ہاتھ میں شراب کی بوتلیں کیسے آ گئیں؟ یہ امت وہ ہے، تمہیں میں بتاؤں، جنگ تبوک ایک جنگ ایسی ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں 900 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مدینہ طیبہ سے۔ ہوا یہ تھا کہ ایک صحابی رسول حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قاصد بن کر جا رہے تھے، اور بیچ راستے میں ایک عیسائی بادشاہ کے گنڈوں نے اس صحابی رسول کو گرفتار کیا اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر قتل کر دیا۔ موب لنچنگ اس زمانے میں بھی ہو رہی ہوتی۔ یہ خبر جیسے ہی مدینہ طیبہ پہنچی، وہ لوگ ایسے نہیں تھے کہ انا للہ پڑھ کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کا جم غفیر مدینے میں جمع ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا، اس میں سپہ سالار کی تعداد کئی صحابہ کی تھی، اور جب یہ لشکر جرار مدینہ طیبہ سے نکلا 900 کلومیٹر دور چل کر کے گئے، اور وہاں جا کر کے جن لوگوں نے حضور کے ایک غلام پر ہاتھ اٹھایا تھا ان کے بخیر کھڑا کر دیے، اور ان کو الٹ پلٹ کر کے آئے اور لوگوں کو یہ میسج دیا تھا کبھی حضور کے غلاموں کی طرف چھیڑ خانی نہ کرنا ورنہ پورا مدینہ باہر آ جائے گا۔ یہ یونٹی، یہ اتحاد، ان کے اندر یہ احساس میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیدا کر رکھا تھا کہ کل مؤمن
جسد واحد. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورا جتنے مومن ہیں وہ سب ایک جسم کی طرح ہیں, ایک جسم کی طرح ہے. اذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى, جیسے ایک پارٹ کو اگر درد ہوتا ہے تو پورے جسم میں بخار آتا ہے. مومنوں کی کیفیت یہ ہونی چاہیے, لیکن احساس دھیرے دھیرے ختم ہوتا چلا گیا. آج ہماری پستی کا ایک سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے, جس کو شاعر نے کہا تھا, قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے جب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے. سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پہلے ختم ہو جاتی ہے. آدمی سوچتا نہیں, سمجھتا نہیں, بس اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے, برباد کر رہا ہے, بیٹھا ہوا ہے, گپے لگا رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں, ہماری عمروں کا احتساب ہونا چاہیے. ہماری زندگی کو گن کر کے دیکھیں, کتنے سال کے ہیں آپ,